باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129، آیت نمبر 130، 131 انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے بیل کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو، فی میں، فی السماوات آسمان میں، وما اور جو، فی الارض زمین میں، یغفر وہ بخش دے، لمن جس کو، یشاء لمن یشاء جس کو چاہے، وہ چاہے، وہ بخش دے جس کو چاہے، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے، یعذب عذاب دے، یوں جب آ جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اور تو جب ہوتا ہے تو تم ہو جاتا ہے۔ تو یعذب وہ عذاب دے، من جس کو، یشاء چاہے، اور عذاب دے جس کو چاہے، اللہ بچائے عذاب سے۔ واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بخشش والا، رحیم ہے، مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، چونکہ پچھلی آیتوں میں ہم نے جنگ احد کی بات جو ہے کانسیپٹ تھا سارا جنگ احد کے بارے میں تھا، ہم نے پڑھ لیا۔ تو آج جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ، وہ سے شروع ہوتا ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنگ احد میں کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں سے لڑانا چاہتے تھے، کفار پر حملہ کروانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ کرنا چاہتا تھا، اور اللہ جو کہہ دیتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو حوصلے کیوں دیے؟ اس لیے کہ دنیا والوں پر مسلمانوں کا رعب ہو جائے اور دین سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ اللہ ایسے بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ مسلمانوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر خوب سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اب اسی لیے اس آیت میں آیا ہے کہ سب کچھ تو اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، اللہ اگر بغیر لڑائی کے بھی کہے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہر کام میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے جو اللہ کروانا چاہتا ہے۔ اور اللہ جس کو چاہے تو وہ بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہے تو عذاب دیتا ہے، اور اللہ بخشش والا ہے۔ بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو چھوٹی سی بات پر بخش دیتا ہے، اور کسی کو چاہے تو بہت چھوٹی سی بات پر دوزخ میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ کی مہربانی ہے سارے لوگوں پر کہ وہ زیادہ تر تو جو ہے وہ بخشنے والا ہے۔ کسی کی جو ہے چھوٹی نیکی بھی ہو تو اس پر بخش دیتا ہے، جنت میں ڈال دیتا ہے، لیکن گناہ ہے کسی سے جتنے بھی ہو، جب تک وہ کر نہیں لیتا تو اللہ اس کا گناہ نہیں دیتا، جب وہ کر لیتا ہے پھر تب اللہ گناہ دیتا ہے۔ جبکہ نیکی تو اللہ جب انسان کچھ سوچ لیتا ہے، صرف نیت کر دیتا ہے نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا ثواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ اگلی آیت میں ہے یا ایھا الذین، یہ اب اگلی رکوع شروع ہوتی ہے جو کہ ربا کے بارے میں ہے، سود کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الذین، اے آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، آمنو ایمان والو، لا نہیں، تأکلوا تم کھاؤ، تا جہاں پہلے سے آ جائے گا تو اس کا تم ہو جاتا ہے، تم کھاؤ، کلو کھاؤ، نہ تم کھاؤ، کلوا الربا سود، نہ تم کھاؤ سود، اضعافاً دگنا،
مضاعفتاً پہ دگنا، دگنے پہ دگنا سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تمہارا بھلا ہو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب اس رکوع میں، یہ رکوع جو ہے وہ سود کے بارے میں ہے زیادہ تر، اس میں اللہ تعالیٰ نے سود سے روکا ہے۔ اچھا، اب پچھلی آیتوں میں ہم نے جنگ احد کے بارے میں جو ہے پڑھا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روکا ہے کہ وہ یہودیوں سے، عیسائیوں سے دوستی نہ رکھے، دوسرے مذاہب والوں سے دوستی نہ رکھے، وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ اکیلے میں تمہارے اوپر، تمہاری کامیابی پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اتنے تم سے وہ بغض رکھتے ہیں، تو ان سے دوستی نہ رکھو۔ تو اب ادھر جو ہے سود کے بارے میں آ گیا ہے، اس لیے کہ سود زیادہ تر یہودیوں سے مسلمانوں نے جو قرضے لیے تھے تو اس پر وہ زیادہ تر یہودی سود لیا کرتے تھے، تو مسلمانوں نے جو ان سے قرضے لیے تھے تو ظاہر ہے اس پر سود تھا، اور وہ جو ہے ان سے جو ہے ان کا کچھ تعلقات بھی اس قرضے کی بنا پر، سود کی بنا پر وہ ظاہر ہے تعلق رہتا تھا، وہ تعلق چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے کہ ان پر قرضے جو تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسپیشلی روکا ہے کہ سود نہ کھاؤ، یعنی ان سے سود پر لینا دینا دونوں منع ہیں، اور جو مسلمان بھی اگر لے رہے ہیں تو ان کو بھی روک دیا ہے۔ اچھا، اب ادھر آیا ہے کہ تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کہ یعنی سود دگنے پر دگنا نہ کھاؤ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ سود نہ کھاؤ، تھوڑا سود خیر کھا لو، یہ بات نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہے جس طرح کہ کوئی مسجد میں اگر گالی دیتا ہو تو کوئی کہے کہ مسجد میں گالی نہ دو، تو مسجد میں گالی نہ دینا، اس کا جو کہنا ہے، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد کے اندر تو گالی سے منع ہے اور مسجد کے باہر گالیاں دینا جو ہے وہ اس میں گناہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، یعنی وہ زیادہ جو ہے اس پر تاکید کی گئی ہوتی ہے کہ مسجد میں تو بالکل ہی نہ دو، اس طرح یعنی بہت مزید اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کہ یعنی دگنے پہ دگنا، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ سود لے لیتے تھے، ابھی بھی شاید اس طرح ہو، بہت لوگ اس طرح کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو تو خاص طور پر روکا گیا ہے، اور جو مسلمان اگر ابھی بھی سود لے اور دے تو وہ تو پھر منکر ہی ہو گیا، کفر میں چلا گیا، کیونکہ اس کے لیے تو آگ تیار کی گئی ہے۔ تو دگنے پہ دگنے کا مطلب یہ کہ جو پہلے لوگ تھے زیادہ تر، تو وہ جو ہے سود پر قرضہ دے دیتے تھے ایک ٹائم کے لیے، اور جب ٹائم گزر جاتا تھا تو پھر جب دینے والے کے پاس موڑنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے واپس دینے کے لیے، تو وہ سود سمیت وہ جو قرضہ دیا گیا تھا اس پر مزید سود لگ جاتا تھا، اور اس طرح کرتے کرتے اتنا سود ہو جاتا تھا کہ دینے والے کو اپنا گھر بار دینے کو پڑ جاتا تھا، یعنی لیا ہوتا تھا 100 روپے یا 1000 روپے، اور پھر اس کو کرتے کرتے اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ آخر اس کو اپنا گھر خالی کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ اس دگنے سے دگنے چونکہ لوگ لیتے تھے اس وقت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، اور چونکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ ایک قسم کی شاعری کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے وہ بنائے ہوئے الفاظ، تو اس لیے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دگنے پر دگنا سود نہ لو، اور یعنی سود لینا ہی گناہ ہے۔ اگلی آیتوں میں ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے، آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ سود لینا بہت سخت گناہ ہے، اور جو سود لیتا ہے اس کی ایک قسم کی جنگ ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ سے کون جنگ لڑ سکتا ہے، کوئی انسان کی کیا ہمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن مجید میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود نہ لو اور نہ دو، یعنی مسلمانوں کو خاص طور پر اس وقت جو میں نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے تعلقات کی بنا پر جو پہلے سے سود وغیرہ پر قرضے لیے ہوتے تھے، تو ان کو ظاہر ہے ان سے پھر ان سود کی وجہ سے اس قرضے کی بنا پر ان سے تعلق رکھنا پڑتا تھا، اور یہ تعلق جو ہے اللہ کو پسند نہیں تھا، کیونکہ اس تعلق کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی خطرہ تھا نقصان کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کہ سود نہ کھاؤ،
اور یہ تعلقات اور یہ سود والے کام جو ہے ان کے ساتھ ختم کر دو، اور بچتے رہو، ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی اللہ سے ڈر کے لیے کچھ بھی کرو، لیکن سود جو ہے ان کا ختم کرو اور سود کا معاملہ ختم کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس لیے کہ سود جب تک تم لوگے تو تمہاری کامیابی بھی نہیں ہے۔ اس وقت جو یہودیوں سے تعلقات تھے ان کے سارے راز مسلمانوں سے لے لیتے تھے، اور پھر جو ہے مسلمانوں کو کافی نقصان پڑتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس وقت بھی اور آئندہ کے لیے بھی، یعنی جس طرح ہمارے اب اس وقت کے لیے بھی منع ہے کہ سود جو ہے وہ بندے کے لیے نقصان ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ اچھا، اگلی آیت میں ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور ڈرتے رہو آگ سے، جو اس آگ سے، وَاتَّقُوا اور بچتے رہو یا ڈرتے رہو، النَّارَ آگ، الَّتِي اس سے جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، کے لیے کافرین کافروں کے لیے۔ اب ادھر اللہ مزید کہہ رہا ہے تاکید کر کے اور ڈرا کے کہ ڈرتے رہو اس آگ سے، یعنی جہنم کی آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، تو جو کوئی سود دے گا یا لے گا تو وہ بھی اس آگ میں گرایا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ اگلی آیت ہے وَاطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، یعنی مانو اللہ کی بات، فرما برداری کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید کہا ہے کہ اطاعت کرو، اللہ کی بات بھی مانو اور اس کے رسول کی بات بھی مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اصل میں رسول کی بات جو ہے وہ اللہ ہی کی بات ہے، کیونکہ اللہ جو کچھ کہنا چاہتا ہے تو اپنے رسول کے ذریعے لوگوں کو پہنچاتا ہے، اپنے پیغمبر کے ذریعے اللہ کو لوگوں کو بات پہنچتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری اطاعت جو ہے وہ، رسول کی اطاعت جو ہے وہ اصل میں میری اطاعت ہے، میری فرما برداری ہے۔ رسول کی فرما برداری جو ہے وہ اصل میں میری فرما برداری ہے، اس کا بات ماننا، اس کی بات کو مان لینا اصل میں میری بات کو مان لینا ہے۔ اس لیے تم رسول کی بات کو مانو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلو، جو وہ کہتے ہیں اس طرح کرو، ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، تو تم پر رحم کیا جائے گا اور تمہیں جنت بھی مل جائے گی۔ اچھا، آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو رحم کر یا پروردگار۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو، اور جو یہ پڑھے اور سنے تو ان سب کو یا اللہ اپنے طرف سے جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کی عذاب سے بچا کل مومن مسلمانوں سمیت، اور یا اللہ قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہمیں پریشانیوں اور تکالیف سے بچا، یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ساری دور کر دے، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے اور اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔